बकवास है। میں سمجھتا ہوں جی کہ اس طرح کے بیان جو ہیں وہ پاکستان کی جمہوریت کی گاڑی کو ڈیریل کرنے کے بیانات ہیں. اس طرح ماضی میں بھی جن لوگوں نے بیان دیے انہوں نے کوئی جمہوریت کی خاطر اور خدمت نہیں کی. ایک جمہوری طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہمارے کنڈکٹ کے اوپر گورنمنٹ کے کسی ایشو کے اوپر اپوزیشن کو اعتراض ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو جو گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. لہٰذا اپوزیشن پارلیمان کے اندر اس معاملے کو لے کے آئے گی یا کورٹ کے اندر وہ معاملہ ڈسکس ہوگا تو پارلیمنٹ میں وہ لے آئے گا. ویری گڈ. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی پہلے پارلیمنٹ میں آؤ پھر مجھ سے بات کرو. لیکن مرزا اسلم بیگ صاحب ٹائپ جو لوگ ہیں ان کا تو کیونکہ بازی ہے یہ لوگوں کے اندر ان کی سجا. اچھا چلیں پہلو بدلتا ہوں. ایک جو خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے، اور دس از ونس اگین فار آل تھری آف یو. وسیم صاحب آپ ذرا خاموش ہیں، آپ کی طرف آتا ہوں. مڈ ٹرم الیکشنز کی ڈیمانڈ ہے، مڈ ٹرم الیکشنز کی بھی خان صاحب کی ایک وش لسٹ پہ یہ بھی ڈیمانڈ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہو جائے، فوج بھی آ جائے اور مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہو جائیں. یہ بھی ایک وش لسٹ پہ ان کی ڈیمانڈ ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں وجاد بھائی، وشفل تھنکنگ تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، مطلب سب آزاد ہیں جو بھی سوچ لے آدمی. مگر ہماری خواہش یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کرے اور انکانسٹیٹیوشنل کوئی ایسا ایکٹ نہ کیا جائے گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کا. جہاں تک کائرہ صاحب کی بات تھی، میں اس کا جواب بھی دیتا چلوں. ہماری بڑی اچھی دوستی ہے کائرہ صاحب سے، عزت کرتے ہیں ایک دوسرے کی ہم لوگ. مگر جہاں تک سیریسنیس کا تعلق ہے پارلیمنٹ کا اور حکومت کا، یہ پچھلے جو ریکوزٹ کیا تھا اجلاس، اس میں نظر آ گئی تھی. اپوزیشن کا ریکوزٹ کیا ہوا اجلاس تھا، ایجنڈے پہ اپوزیشن کا بزنس نظر ہی نہیں آیا. اور اس کے بعد جو نان سیریسنیس تھی، 2 دن لا اینڈ آرڈر میں بحث ہوئی اور انٹیریئر منسٹر دونوں دن موجود نہیں تھے، نہ کوئی ان کا افسر بیوروکریٹ کہیں. اچھا سر، یہ سر ہم تو پارلیمنٹ میں نہیں جاتے، عام پاکستانی سے آپ بات کریں سر. ہم پہ الزام آ گیا کائرہ صاحب نے کہا اپوزیشن نے جو ہے وہ تقاریر جو ہے وہ اس میں مزہ نہیں تھا. مگر جب اتنی گورنمنٹ نان سیریس ہو کہ وائنڈ اپ اسپیچ بھی انٹیریئر منسٹر نے نہیں کی، تو پھر جب گورنمنٹ اس ایشو کو یہ سیریس بات ہے، یہ بڑی سیریس بات ہے کہہ رہے صاحب. خواجہ صاحب ڈو یو اگری؟ خواجہ صاحب ڈو یو اگری؟ کیا خیال ہے؟ یہ جو پارلیمنٹ میں ہمارا قومی اسمبلی میں 2 دن کا اور سینٹ میں اجلاس ہوا ہے، جو وسیم اختر صاحب نے باتیں کی ہیں بالکل درست ہیں اور بڑی غیر سنجیدگی یہاں تھی. اور وائنڈ اپ اسپیچ بھی نہیں ہوئی، بزنس پہ بھی ہمارا کوئی ذکر نہیں تھا، ہم نے وہاں پہ پروٹیسٹ بھی کیا. تو یہ بہرحال میں ایک بات کہوں گا، یہ کائرہ صاحب میرے بھی دوست ہیں، بلکہ بہت قریبی دوست ہیں، تو ان کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اگر معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا میری مجبوری ہے، کہنا پڑے گا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمرانی جو ہے وہ ایک کلین حکمرانی ہوتی اور انہوں نے جمہوریت کی پروٹیکشن کے لیے اور جمہوریت کے فروغ کے لیے اپنا وہ کردار ادا کیا ہوتا جو میثاق جمہوریت میں ان کے ساتھ طے تھا اور جس کی ہم ان سے توقع باندھی تھی ہم نے اور پوری قوم نے، تو پھر کم از کم جو سیلیبریٹیز ہیں پاکستانی قوم کے، ان کو پوری پارلیمنٹ کو بیک جنبش قلم چور کہنے کا موقع نہ ملتا. یعنی اب وہ اس پارلیمنٹ میں جہاں پہ میں بھی بیٹھا ہوں، جاوید ہاشمی بھی ہیں، رضا ربانی صاحب بھی ہیں، کائرہ صاحب بھی ہیں، وسیم اختر اور حیدر عباس بھی ہیں، اور ہم سے بہت ہیں جو اپنی جدوجہد کر کے آئے ہیں اور جن پر کرپشن کا الحمدللہ کبھی ایک داغ نہیں لگا. حکومتوں نے بھی کبھی یہ الزام نہیں لگایا مخالفوں نے. کوئی یہ بات کرے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے جمہوریت کو، ہماری حکمرانی نے یہ جو 3 سال کی حکمرانی ہے معذرت کے ساتھ کمزور کیا ہے اور اس کو چیچک زدہ کیا ہے، زرد کیا ہے اور لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ملا ہے. ٹھیک ہے کائرہ صاحب، ٹاپک آپ نہیں تھے بٹ آپ ٹاپک بن چکے ہیں، رسپونڈ کر دیں. مگر ساتھ ساتھ جو میرا سوال تھا وہ اس کا بھی جواب دے دیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز کی وش لسٹ یہ بھی ایک نئی وش لسٹ ہے اور چیزوں کے علاوہ خان صاحب کی. آپ رسپونڈ کر دیں خواجہ صاحب کو، بٹ خان صاحب کے بارے میں بھی رکھیں پلیز. ایک تو گزارش کروں کہ انٹیریئر منسٹر ایک دن پاکستان جب اجلاس شروع ہوا تو ایک دن وہ پاکستان کے اندر موجود نہیں تھے، اور پارلیمان کے اندر اگر کوئی بھی وزیر کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے تحت اگر بیان دیتا ہے تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے، وہ اسٹیٹ کا بیان ہوتا ہے گورنمنٹ کا. لیکن سینٹ کے اندر باقاعدہ انہوں نے جب وہ ایک دن کے لیے حاضر تھے تو انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ ساری ڈیٹیل بیان کی اور آفر کیا کہ اگر آپ ان کیمرہ اجلاس کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو ساری ڈیٹیل بھی دے دیتے ہیں، ہمیں کوئی پارلیمان سے کچھ پانے والی بات ہی نہیں ہے. سینٹ کے اندر صورتحال یہ تھی کہ بریک پہ جانا ہے جی. میں نے یہ جو پارلیمنٹیرین باتیں یہ آپ لوگ شام کو کھانا کھا کے کر لیجئے گا. واپس میں نے ذرا بریک پہ جانا ہے، خان صاحب پہ میں نے رکھنا ہے. سر میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں کائرہ صاحب، میں بریک پہ جانا ہے، آپ ہی سے شروع کروں گا سر. تھینک یو. تجزیہ میں بریک.
वेलकम बैक टू तज्जिया विद वजाहत सईद खान। गुफ्तगू हो रही है इमरान खान साहब के बारे में। खान साहब नहीं हैं बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, हमारे साथ आ नहीं सके। हमारे साथ उन्होंने आना था, मगर उनके जो 3 क्रिटिक्स हैं, 3 जो उनके मुखालिफ कह लें, 3 उनके बडीज़ भी हैं, सबके आपस में बहुत कॉर्डियल ताल्लुकात हैं, वो हमारे साथ हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ऑफ कोर्स वसीम अख्तर साहब। स्टोरी ये है कि हमने एक पोल किया, पोल में पता चला, सवाल ये था कि इज़ इमरान खान अ थर्ड फोर्स टू चैलेंज द PPP एंड द PMLN, जो 2 बड़ी पार्टीज़ हैं जो इस मुल्क को बहुत सालों से चला रही हैं, क्या इमरान खान एक तीसरा सतून, एक थर्ड फोर्स बन सकते हैं? 80% लोगों ने कहा, रिजल्ट्स आपके सामने, 80% लोगों ने हमारे फेसबुक पोल पे कहा। अब ये साइंटिफिक पोल कहीं से नहीं है, मगर फिर भी काफ़ी हज़ारों लोगों ने वोट किया था कि 80% ने कहा यस। और अब मैं चलता हूं उनके 3 क्रिटिक्स पे, और अब मैं इमरान खान साहब का एडवोकेट प्ले करूंगा। बहुत तनकीद होगी, अब अगर वो खुद होते वो ये कहते जो मैं कहने जा रहा हूं। इमरान खान साहब का दावा है, एंड आई एम राइट नाउ गोइंग टू गिव यू एग्जैक्टली व्हाट ही सेज, कि तीनों आपकी जो जमातें हैं, उनकी जो लीडरशिप है वो अनमूवेबल है। एक तरफ मियां साहब हैं, ख्वाजा साहब आपके लीडर, अनमूवेबल, आज देख लिया बिला मुकाबला वो इलेक्ट हुए। दूसरी तरफ आपकी तरफ चलता हूं, कायरा साहब आपके लीडर, द भुट्टो जरदारी कॉम्बाइन, जो अब कहीं नहीं जा रहा। और तीसरी तरफ आपकी तरफ वसीम अख्तर साहब, द कायद अल्ताफ हुसैन साहब, द कायद ऑफ कराची, द कायद ऑफ MQM, जो सबसे अनमूवेबल फोर्स हैं उस शहर की, बल्कि शायद पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स के। तो अब जनाब बताइए कि 80% बंदा कह रहा है कि वो थर्ड फोर्स बन सकते हैं, और रीजन कह रहा है कि बिकॉज उनकी जो तनकीद है आपकी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और पर्सनालिटी कल्ट की पॉलिटिक्स। क्या ख्याल है, हु इज गोइंग टू गो फर्स्ट? देखिए, मैं कर लेता हूँ जी, अगर आप मुझे इजाजत दे दें। सर इरशाद। देखिए वजाद साहब, गुजारिश ये है कि लीडरशिप आवाम के अपने जज्बों के तहत होती है। लोग किसको लीडर कबूल करते हैं, ये कोई मुलाजमत नहीं होती। साद रफीक साहब अगर मुस्लिम लीग में है, वसीम अख्तर साहब अगर MQM के अंदर है, मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, तो हम किसी के बांधे हुए नहीं है, हम कोई फोर्स्ड नहीं है। हम अपनी विलफुल, अपनी चॉइस के तहत जमातों के अंदर है। और पाकिस्तान के लोग या किसी भी समाज के लोग जो होते हैं, तो वो जिसको अपना लीडर मानते हैं, उसके सक्सेसर को अगर अपना लीडर मानते हैं, अगर मेरी जमात के अंदर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद लोगों ने उनकी बेटी को अपना लीडर माना था, उनके बाद उनके हस्बैंड को अपना लीडर माना है, या उनके बेटे को अपना लीडर माना है, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का इख्तियार है। हम पे किसी ने इम्पोज तो नहीं किया। मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग के लीडर हैं, शहबाज शरीफ साहब अगर उसके लीडर हैं, और उनकी अगर थर्ड जनरेशन उस पर काम करती है, आगे सेकंड जनरेशन, तो ये अगर मुस्लिम लीग के कारकुन उसको ओन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, आप और मैं कौन होते हैं? अच्छा ठीक है कायरा साहब, ठीक कायरा साहब, जरा ख्वाजा साहब को नून लीग के लिए बोलने दीजिए ना, आपने बोल लिया जरदारी साहब के लिए। जी ख्वाजा साहब, डायनास्टिक पॉलिटिक्स, मियां बरादरान कहीं नहीं जा रहे, फिर से लग गया। इमरान खान की तो जो तनकीद है बिल्कुल स्पॉट ऑन है। नहीं वजाद साहब, मेरा कहना है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात इमरान भाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अपनी सियासत वैसी है। और अगर इमरान खान साहब को अब तरीके इंसाफ से गोल कर दें तो वो बाकी क्या बचता है? एक बात। दूसरी बात ये है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, और खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट में आप देखें तो यहाँ पे एक ताकत और लीडर के गिर्द जमातें घूमती हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, खुद उनकी अपनी जमात जो है वो भी इमरान खान साहब के गिर्द घूम रही है। कोई दूसरा नाम तो नहीं है वहाँ पे। और कुछ देर पहले कह रहे थे हमारी सियासी जमातों में तो मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और हमारी जमातों में तो फिर, चूंकि हमारी जमातें पुरानी भी है, रवायती भी है, तो यहाँ तो काफी लोग मौजूद हैं। और वो आपको मैं ये बात बता दूं, पूरी कौम सुन रही है, हम अपनी क़यादतों की बात भी मानते हैं, हम अपनी क़यादतों के साथ जिद भी करते हैं, उनसे इत्तफाक भी करते हैं, इख्तलाफ भी करते हैं। ठीक है, क्रिटिक भी है अपनी जमातों में, क्रिटिक हैं। कोई शख्स भूल जाए कि हम इस पे चलते हैं, आगे बात इस पे चलते हैं वसीम भाई की तरफ। मैंने बात पूरी नहीं जी सर, मेरे पास टाइम कम है, प्लीज कंप्लीट करें। जी, ये जो है ना, एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करना, ये एक सियासी नारा हो सकता है, लेकिन ये जो भी लगा रहा है पहले उसे अपने आप को देखना चाहिए, उसका जायजा लेना चाहिए कि क्या वो खुद इस पर अमल दरामद कर रहा है। बस मैंने ये कहा। ठीक है, अच्छा जी वसीम भाई, क्रिटिसिज्म की बात है। ख्वाजा साहब कहते हैं कि वो मियां साहब को, बाकी जो हैं उनके जमाती मियां साहब को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप पे आता हूं, अल्ताफ भाई इतने बड़े लीडर हैं, क्या ख्वाजा साहब की जो आर्ग्यूमेंट है मियां साहब के लिए, वो आप कह सकते हैं क्या डायनास्टिक पॉलिटिक्स तो खैर नहीं अल्ताफ भाई की, मगर कल्ट ऑफ पर्सनालिटी जिसे कहते हैं, क्या उन्हें कोई चैलेंज कर सकता है? इमरान खान साहब की बात में वजन है कि नहीं?
دیکھیں جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، آپ نے جو بات کی، اور ایم کیو ایم کے لیڈر الطاف بھائی کا تعلق ہے، وہ ماشاءاللہ کراچی صرف نہیں پورے پاکستان میں اس وقت پھیل چکی ہے ان کی سیاست اور ان کی فلسفی. ہر زبان بولنے والا متحدہ گورنمنٹ میں شامل ہو رہا ہے، اور صرف کراچی کی حد تک نہیں محدود، اب پورے پاکستان میں ہماری پالیٹکس موجود ہے، سب دیکھ رہے ہیں. اور جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، یہ ان کی سوچ اچھی ہے، بالکل ہے. اب یہ ہے کہ پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد ان پالیٹکس اس کے بعد ہی پتہ چلے گا، اور عوام ول بی دی بیسٹ جج کہ وہ کیا. سوال کا جواب نہیں دیا سر آپ نے، سوال کا جواب نہیں دیا. سوال تھا اور کہنی ہے ایک جملہ. سوال تھا سر کلٹ آف پرسنالٹی آف یور لیڈرشپ. جمہوریت ہے یہ. الطاف بھائی بہت بڑے دل کے آدمی ہیں، بڑی بڑی غلطیوں کو لوگوں کی انہوں نے معاف کیا ہے. عمران صاحب سے بھی اچھے تعلق ہیں. کل ہی نواز شریف صاحب کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ آئیں مل کے اس کو آگے لے کے چلیں، اور آج زرداری صاحب کا نام لیا. اور لوگ ایسے ہیں جو ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں اس ملک میں، بیانات ریکارڈ پہ ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہر ایک کا حق ہے. ایک جملہ میں نے بولنا ہے ذرا. جی 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 ٹھیک ہے، جی بولیے. اگر آپ اس بات کو ڈیبیٹ کریں کہ کیا جماعتوں کے اندر اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے، جس طرح ساتھ رفیق صاحب نے کہا، مجھے ایم کیو ایم کے بارے میں جتنا میرے علم میں ہے کہ ان کی رابطہ کمیٹی کے جب اجلاس ہوتے ہیں تو بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹس ہوتی ہیں. ہماری جب سی ایس سی کی یا کور کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں تو بڑے سخت تنقیدیں بھی ہوتی ہیں، بڑی خود کے کرٹیسزم لیڈرشپ کے اوپر بھی ہوتا ہے، ان کی پالیسیز کے اوپر ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سارا کچھ ہم عوام کے سامنے میڈیا کے آگے کریں، کیونکہ پھر تو ہمارا پارٹی ڈسپلن ختم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خواجہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. لاسٹ ورڈ خواجہ صاحب کا ہے. لاسٹ ورڈ خواجہ صاحب میں نے جانا ہے. فیس بک کا جو سروے ہے، میں خود فیس بک یوز کرتا ہوں، میرے باقی کولیگ بھی کرتے ہیں. یہ نہ تو حتمی ہے، نہ یہ پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ فیس بک کو تو چند فیصد لوگ استعمال کرتے ہیں، میجورٹی پاکستانی قوم کی غالب. ٹھیک ہے. تو سروے فضول ہے. عمران خان کے کچھ جو آج ان سے بات کی، لگتا ہے سب آپس میں شاید پہلے سے بات کر کے آئے تھے، کیونکہ خان صاحب کو کافی سپورٹ بھی کیا، انکریج کیا کہ جو ڈیموکریسی ہے، جو جمہوریت ہے، وہ ان کا حق ہے. مگر کچھ جو ان کے جو سٹرینتھس ہیں اسے بالکل فارغ کر دیا. خود کہا کہ خود وہ اپنے آپ کے کلٹ آف پرسنالٹی کو چیک کریں، اپنی پارٹی کا سیکنڈ ٹیئر ڈیولپ کریں، لوگوں میں آئیں، الیکشن لڑیں، مڈ ٹرم الیکشن میں ڈیریل کرنے کی اکانومی کو بات نہ کریں، فوج کو سپریم کورٹ کے ورڈکٹس کے لیے نہ بلائیں. ایک انٹرسٹنگ قسم کی ڈیبیٹ ہوئی. آج کا تجزیہ عمران خان کے بغیر تھا، مگر عمران خان کے اوپر تھا. یہ ٹیکنیکل مسئلہ تھا، ہم عمران خان صاحب سے کنیکٹ نہیں کر سکے، بٹ آپ اگلی بار انشاءاللہ ہم آپ کو ان سے ملائیں گے. وی ول ٹرائی بیسٹ. تجزیے میں کل پھر حاضر ہوں گا. وجاہت سعید خان کو اجازت. السلام علیکم.